چلے امام علیہ السلام نے لعنت کی ہے ان لوگوں پہ، جاہدت الحسین، پروردگارہ ان لوگوں پہ لعنت ہو جو حسین کے مقابلے میں لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ جہاد ہے، جہاد جیسی مقدس عبادت کو استعمال کر رہے تھے اور امام حسین کے خلاف لڑ رہے تھے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ عبادت میں نیت ضروری ہے، نماز نہیں ہوتی اگر قربتاً اللہ نہ ہو، قصد قربت شرط ہے، مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ روزہ قبول نہیں ہے اگر قصد قربت نہ ہو، جہاد قبول نہیں ہے اگر انسان کی نیت صحیح نہ ہو۔ امام حسین کے خلاف لڑ رہے تھے۔ خوارج کیسے تھے؟ ایک خارجی ایک باغ میں کھڑا تھا، زمین پہ کھجور دیکھی، اس نے کھجور اٹھا لی، منہ میں رکھی۔ دوسرے خارجی نے کہا ارے تم نے کیا کیا؟ جس کا باغ ہے اس سے اجازت کے بغیر کھجور کھا لیا۔ اس نے فوراً نکالا کہ پروردگارہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ توجہ، اتنا دیندار ہے کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، غصبی مال نہیں کھا رہا، لیکن جب علی کے مقابلے میں آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے یا علی آپ کافر ہیں، ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ جب حکمت سے خالی ہو تو دین وبال جان بن جاتا۔ سرور کائنات فرما رہے ہیں یہ کل ایمان، اور وہ کہہ رہے ہیں یا علی اکفرتا، یا علی معاذ اللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ وہ خوارج مولا کائنات سے کہہ رہے تھے یا علی آپ کافر ہو گئے، ہم آپ کا خون بہائیں گے۔ آج بھی اسلام میں تکفیر باقی ہے، اسلام میں نہیں مسلمانوں میں۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ اگر اس آیت میں غور کریں اللہ نے کیا فرمایا؟ کتاب و حکمہ، حکمت کو کتاب سے بھی جدا کر دیا۔ توجہ، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ حکمت کی ضرورت نہیں، کتاب کافی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کتاب ہے، قرآن ہے، حکمت نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کوئی حافظ قرآن ہو سکتا ہے حکمت سے خالی۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی مارتے تو ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ آج ہے کہ کلمہ گو نے نواسہ رسول کا مجمع عام میں خون بہا دیا۔ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور آوازیں دے رہے تھے عصر کا وقت ہو رہا ہے، حسین کو جلدی مارو۔ کیسے مسلمان تھے؟ کیا ایسوں کی نماز قبول ہے؟ کیا ایسوں کا روزہ قبول ہے؟ کیا ایسوں کے قرآن کی تلاوت قبول ہے؟ آج اسلام کے اندر دیمک لگ گئی ہے۔ قومیات کے بڑے بڑے یہاں پہ لیڈر موجود ہیں، ممبر پہ دودر سب پورا مجمع میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، سب مجھے جواب دیں کہ ایسا نہیں ہے۔ آج اسلام کو ایک بہت بڑی دیمک لگی ہے کہ سب کے ہاتھ میں، بہت سے افراد نے ہاتھ میں اسلحہ لے رکھا ہے اور وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کافروں سے لڑیں گے، وہ کہتے ہیں ہم مسجدوں، امام بارگاہوں میں خون بہائیں گے۔ آج کابل میں وہ افراد جو بے ضرر بے گناہ امام بارگاہ میں عزاداری کر رہے تھے، دھماکہ کیا گیا۔ میڈیا کہتا ہے نہیں 24 افراد شہید ہیں، میں نے خود معلوم کیا 60-70 سے زیادہ مؤمنین جوان شہید ہوئے ہیں۔ جو خواتین تک پہ ہاتھ اٹھائے اور جان سے مار دے وہ ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے۔ اب پتہ چلا جو خواتین کو شہید کر کے ناز کریں وہ چاہے حافظ قرآن ہو، پیٹ سے لمبی داڑیاں ہوں، پوری پوری رات نماز پڑھتے ہوں، 3 مہینے روزے رکھتے ہوں، وہ جاہل نہیں، ابو جہل کی نسل ہے۔ نعرہ حیدری، 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 بر محمد و آل محمد صلوات۔ سخت تو نہیں؟ جب یہ گھوڑے سے گرا نا ابو جہل تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فوراً گئے کہ یہ دشمن رسول ہے، اسے میں مار دوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں زخمی ہے واپس چلا جائے مکے۔ سن رہے ہیں حضرت؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے،
فوراً ابو جہل نے سوال کیا، او غلام زادے، او کسان کے بیٹے، او کالے، کیونکہ وہ سیاہ فام تھے. جاہلوں کی سب سے بڑی علامت ہے ان میں سارے تعصب پائے جاتے ہیں. اس سے زیادہ سخت نہیں بول سکتا. اور آپ جس محبت سے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما رہے ہیں، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. کہو غلام زادے ہو کسان کے بیٹے، کیوں آیا؟ کہ تیرا سر قلم کرنے. تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے کہا تیرا سر کاٹوں گا میں، تاکہ تو کہیں زخمی واپس نہ چلا جائے. تو نے رسول خدا کو سب سے زیادہ اذیتیں دی ہیں. کہ کوئی قریش کا سردار نہیں ہے، بنی ہاشم کا سردار میرا سر کاٹتا، کوئی غلام سر نہ کاٹتا. اللہ نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے مروایا. اتنا بڑا فرعون چھوٹی سی موج نے مار دیا، اتنا بڑا نمرود ایک مچھر نے مار دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سب سے بڑا دشمن ابو جہل سب سے چھوٹے صحابی نے مارا، تاکہ ابو جہل جہنم میں جا کے یہ نہ کہہ سکے مجھے علی نے مارا تھا. نعرہ حیدری، 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 بر محمد و آل محمد صلوات. 12 بج گئے ہیں، لیکن آخری شب ہیں، اگر تھوڑا وقت زیادہ لوں تو بہت معذرت. بسم اللہ، بسم اللہ. تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ تلوار نکالی کہ نہیں تیرا سر میں ہی قلم کروں گا. کہ پھر اچھا 3 باتوں کا خیال رکھنا، تو میرا غلام رہا ہے، میری مان لے. کہ کیا 3 باتیں؟ کہا میرا سر جب گردن کاٹے تو نیچے سے کاٹ. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے لمبی گردن والا آدمی تھا. تکبر انسان کو ابو جہل بنا دیتا. کہ لمبی گردن نیچے سے کاٹ. کہا اچھا دوسرا کام، کہا یہ میرا جو خول ہے نا سر پہ، یہ مت اتارنا، بہت قیمتی ہے، سونے کا بنا ہے، یہ مت اتارنا. لوگوں کو پتہ چلے گا سردار تھا، پیسے والا تھا. جو پیسوں پہ ناز کرے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تیسرا کام، جب سر رکھے نا تو میرا سر مرکز میں رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ سردار. جناب عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا گردن چھوٹی کاٹوں گا، خول ابھی اتار رہا ہوں، اور سر تیرا کونے میں رکھوں گا، اور بتاؤں گا یہ سردار نہیں تھا، دشمن رسالت تھا. پیسے پہ ناز نہ کرو، دولت پہ ناز نہ کرو، خدمت پہ ناز کرو. رسول خدا سے کوئی افضل نہیں تھا، انہوں نے تکبر نہیں کیا. خاک پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. علی کا نام ہی علی تھا. جو کی روٹی کھاتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حکمران جب بکرے کھانے پہ آ جائیں، بڑی گاڑیوں پہ ناز کریں، اچھے لباس پہ ناز کریں، تو سمجھ جاؤ پیغمبر کی سیرت پہ نہیں، ابو جہل کی سیرت پہ. حضرت داؤد کے فیصلے مشہور تھے. حضرت داؤد فرماتے تھے اگر میں فیصلہ نہ کروں تو لقمان سے فیصلہ لے لینا. حضرت لقمان سیاہ فام تھے، افریقی تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بنی اسرائیل سب سفید رنگ کے تھے، گورے رنگ تھے. انہوں نے کہا ہم کالے سے فیصلے نہیں لیتے. کہا پھر اتنا دانا عقل مند آدمی لے آؤ جو لقمان جیسا ہو. 1000 وصیتیں کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو. 1000 وصیتیں. اللہ کو کچھ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے 10 وصیتوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، اور 114 میں سے ایک سورہ کا نام لقمان پہ رکھا. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. سورہ لقمان 31واں سورہ، اور یہ آیت ہے جہاں پہ جناب لقمان کا تذکرہ، آیت نمبر 12. بھئی یہ 12-14 سے وابستہ رہیے گا، تبھی دین حکمت کے ساتھ ملے گا. کہیں اور گئے تو حکمت نہیں ملے گی.
وہو یعظہ، اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، موعظہ کر رہے تھے. جناب لقمان کہا میرے لخت جگر یا بنی لا تشرک باللہ، میری پہلی وصیت ہے بیٹا کبھی اللہ کا شریک قرار نہ دینا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک کہ شرک اللہ پہ ظلم ہے. توجہ، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، جو اللہ کو نہ مانے کہ نہیں اس کو نہیں مانتا یا کسی اور کو مانے یا اللہ کا شریک قرار دے، کہ یہ اللہ پہ ظلم ہے. عقیدے کا اللہ پہ ظلم ہے. اس کا حق یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک مانو. مولا کائنات کے اتنے معجزات ہیں، مولا علی نے اتنے معجزات دکھائے، لیکن ہر معجزہ دکھانے کے بعد سجدہ شکر کیا. توجہ، ہر معجزہ دکھا کے سجدہ شکر. جناب عیسیٰ نے صرف مردے زندہ کیے تھے، ان کی امت نے کہا یہ ابن اللہ ہے. توجہ، کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اسی میں خدا ہے، اللہ اس میں آ گیا، یہ مردے زندہ کر دیتا. ایک معجزہ دکھایا، امت نے کہا یہ اللہ کا بیٹا اسی میں خدا. مولا کائنات نے ہزاروں معجزات دکھائے تو مولا جانتے تھے امت کہے گی علی اللہ ہے. انہوں نے ہر معجزے کے بعد سجدہ کر کے بتایا میں اللہ نہیں اس کا ولی ہوں. میری اپنے تمام بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں بہنوں سے، بزرگ تو بزرگ ہیں، اس وصیت پہ عمل کیجئے گا. مولا کائنات خود علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنی بہار الانوار میں پورا باب حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں پہ لکھا. عربوں کے پاس اسلام سے پہلے ان کی نصیحتیں، نصائح موجود تھیں. خود مولا کائنات نے کتنی ان کی نصائح کو ذکر کیا، لیکن جو قرآن میں موجود ہے جلدی پیش کر رہا ہوں. پہلا انہوں نے فرمایا، بس اسی پہ تمام کرنا چاہتا ہوں، سارے نوجوانوں سے میری درخواست ہے اپنے پلے باندھ لیں اللہ کو جو ان کی وصیت پسند آئی اللہ نے قرآن میں ذکر کی. پہلا شرک نہ کرنا، دوسرا ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا. یہ جناب لقمان کی دوسری وصیت کا صرف اس حالت میں کہ جب وہ کہیں کہ اللہ کو نہ مانو فلا تطعہما، اس وقت اطاعت نہ کرنا. توجہ، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ تمہیں ایمان سے روکیں، دین سے دور کریں، اللہ رسول امام سے دور کریں تو اطاعت نہ کرنا، پھر بھی ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، عقیدہ نہ بدلنا. ماں باپ کے کہنے پہ عقیدہ نہ بدلنا، لیکن یہ نہ کرنا کہ اب چونکہ عقیدہ الگ ہو گیا توہین کر سکتا ہوں. مجمع نہیں ہے. ایک نوجوان نے کہا مولا میری ماں آپ کو نہیں مانتی، میں آپ کو مانتا ہوں، میری ماں سے نہیں بنتی، اب کیونکہ میں آپ کو مانتا ہوں وہ نہیں مانتی تو کیا میں اس کی توہین کر سکتا ہوں؟ مولا نے کہا نہیں، اب تو اور زیادہ ان کی خدمت کر. کہ لیکن مولا میری ماں آپ کو نہیں مانتی، آپ کی امامت کو نہیں مانتی، آپ کی امامت کی منکرہ ہے وہ. مولا نے کہا وہ منکرہ ہے، تو تو نہیں. وہ نہیں مانتی، تو تو مانتا ہے، کہ تو اطاعت کر. کہ میرا دل تو نہیں مانتا لیکن میں آپ کا پابند ہوں، آپ نے کہہ دیا میں ماں کی خدمت کروں گا. گھر گیا، ماں سے آنکھیں بھی نہیں ملا رہا. اماں کھانا بنا دوں، اماں یہ کام کر دوں. ماں نے ایک ہفتے بعد پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تیرا مزاج بدلا بدلا سا ہے، پہلے تو میرے سامنے سر تان کے کھڑا ہو جاتا تھا اور مجھے آنکھیں نکال کے دیکھتا تھا، اب تو آنکھیں بھی نہیں ملاتا. کہ اماں میں مجبور ہوں، میں صادق آل محمد کو مانتا ہوں. ایک مرتبہ ماں نے کہا مجھے اپنے امام سے ملا جس نے تجھے ایسا بنا دیا. جیسے ہی مولا کے سامنے آئی ایک مرتبہ پوچھا میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی جس نے میرے نافرمان بیٹے کو میرا فرما بردار بنایا. امام نے کہا دیکھ لیا، کہ اب تک نہیں مانتی تھی اب میں بھی آپ کو مانتی ہوں. کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ اسلام آل محمد کے اخلاق سے پھیلا. مرحوم علامہ محمد تقی جعفری کی میں کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچے قریب آ جاتے تو مولا حسین بچوں کو مسکرا کے دیکھتے. مولا حسین علیہ السلام بہت قداور، بہت خوبصورت، بہت وجی، اور جب قد بڑا ہو تو قدم بڑے ہوتے. توجہ ہو.
تو آپ نے جب قدم اٹھائے بچے چھوٹے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ جب چل رہے ہیں کچھ بچے گر گئے، مولا رکے، بچوں کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، ایک ایک بچے کو پکڑ کے چل رہے ہیں کوئی بچہ گر نہ جائے۔ آل محمد کا کردار یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی گرا کے نہیں چلتے، ایک کردار ہے آل محمد۔ یعنی اپنی چلنے پھرنے میں، اور پھر کہا کہ اپنی آواز کو دھیما رکھنا، خصوصاً جب ماں باپ سے بات کرو، ادب و احترام سے۔ عزیزان گرامی، یہ تمام اصول ہیں جو حضرت لقمان حکیم نے دیے۔ اور اگر آپ کو چھٹے امام کی زیارت یاد ہو تو چھٹے امام فرماتے ہیں اگر آپ نے بصیرت دیکھنی ہے تو پھر میرے چچا عباس کو دیکھ لے، علی بصیرت۔ جناب امام صادق اسلام کا جملہ، متبعین للنبیین، انبیاء کے راستے پہ چلنے والی ہستی کا نام عباس ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، یہ کوئی عالم کہے، کوئی ذاکر کہے تو الگ بات ہے، اور اگر امام معصوم فرمائے جو انبیاء کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کے نقش قدم، وہ جو انبیاء کی سیرت تھی، حضرت عباس کی سیرت، بصیرت، جنہوں نے سودا کیا، کہ کیا سودا کروں؟ توجہ، میں مسائل پہ آ رہا ہوں، جلدی جلدی چند نام لوں گا۔ عمر سعد، جس پہ صبح شام لعنت ہو، اس نے بھی امان نامہ بھیجا تھا۔ عمر سعد کو حضرت عباس سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، وہ کہتا تھا میں راتوں کو سو نہیں سکتا جب یہ سوچتا ہوں ہمیں عباس سے لڑنا ہے۔ اس نے شمر سے کہا جاؤ عباس سے کہو ہم تمہیں امان دے رہے ہیں، توجہ، ہم امان دے رہے ہیں، اے عباس ہم آپ کو نہیں ماریں گے، صرف حسین کو ماریں گے، اپنی جان بچاؤ، امان نامہ لو، چلے جاؤ۔ اب چھٹے امام کہتے ہیں عباس نے سودا کیا، کہا مجھے تیرا امان نامہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی جان حسین کے قدموں میں دینے کا فیصلہ کرنا قبول ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بصیرت ہے حضرت عباس علیہ السلام۔ جب جناب ام البنین کو خبر ملی نا کہ مولا حسین مارے گئے، بشیر ابن جذلم نے مدینے میں اعلان کیا مسجد نبوی میں، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ جب جناب ام البنین نے سنا نا، میں نے دیکھا میرے تمام علماء کے پہلے جملے پہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بشیر نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کون سے حسین، صرف یہ کہا حسین مارے گئے۔ بی بی ام البنین نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پوتے سے کہا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی جب مسجد میں آئی نا، بشیر ممبر پہ کھڑا اعلان کر رہا تھا حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو نہیں معلوم یہ بی بی کون ہے۔ بی بی برقعے میں تھی تو اس نے ایک جملہ کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے فوراً فرمایا لیکن بشیر میں کیسے مان لوں، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر نے فوراً پلٹ کے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے ابھی بھی اپنے آپ کو بہت تھام رکھا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، سوال کر رہی ہیں بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ تو بشیر نے جواب دیا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ اب جناب ام البنین نے اپنا تعارف کروایا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا شیر بیٹا عباس
2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا. بشیر میں کیسے مان لوں؟ عباس جنگ نہ کر سکا. اب بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی, بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا, عباس کے بازو نہیں تھے, جناب ام البنین زمین پہ گر گئے. ایک مرتبہ کہنے لگی, واہ عباسا, ہائے عباس. بشیر نے سوال کیا, بی بی کیا بات ہے؟ کون سا ایسا مصائب کا جملہ جو آپ سے برداشت نہیں ہوا؟ اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا. جناب ام البنین نے فرمایا, بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے نا, ہاتھوں کا سہارا لیتا, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور وہ گھوڑے سے گرے تو اس کا چہرہ زمین پہ لگتا, اور اگر کسی کے سینے میں تیر پیوست ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں پڑھوں گا, میں جانتا ہوں, بس بھئی آج زیارت برآمد ہونی ہے. مجھے بتایا گیا بہت سے علم مبارک ہیں, بڑے بڑے بزرگ تبرکات جو کئی 100 سال سے برآمد ہونے والے ہیں. جب جناب صبح عاشور ہوئی نا, مولا عباس نے کہا امام حسین کی بارگاہ میں, مولا اجازت ہے, میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. مولا حسین نے فرمایا, عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا, مولا عباس نے کہا, مولا یہ بھوکے پیاسے بزرگ اصحاب کہاں لڑ پائیں گے, مولا مجھے بتائیے میں ان سب کو دیکھ لوں گا. مولا نے فرمایا, نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب جناب اون و محمد کے لاشے آئے نا, تو جناب عباس نے فرمایا, مولا گودوں کے پالے مارے جا رہے ہیں, مولا مجھے ایک موقع دیجئے. مولا حسین نے فرمایا, نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار. اب جناب عباس نے فرمایا, مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس میں ابھی نہیں, بھی میں 10 منٹ پڑھوں گا, آرام سے سکون سے گریہ کیجیے گا. آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے, مجھے آج پڑھنے میں جلدی نہیں ہے. آج میں لشکر حسینی کے سپہ سالار کے مسائل پڑھ رہا ہوں. 4 بیویوں کو پرسہ دینا, جناب فاطمہ کو, جناب ام البنین کو, جناب زینب کبریٰ کو, چوتھی بیوی ایک چھوٹی سی بیوی جنہیں چچا سے بڑی محبت تھی. ذرا چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا میرے ساتھ. جناب عباس ایک خیمے کے باہر کھڑے تھے, اپنی تلوار پہ ٹیک لگائے. اندر سے ایک چھوٹی بچی کی آواز آ رہی تھی, العطش, ہائے پیاس, ہائے پیاس. کیا کیا جناب سکینہ نے؟ جس خیمے میں مشکیزے تھے نا, بی بی وہاں گئیں, مشکیزے ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں, شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا. مولا عباس نے پوچھا, بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے. مولا نے ایک مرتبہ کہا, بی بی مشکیزہ لیجئے, اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. جناب سکینہ نے فرمایا, بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں, ہم بہت پیاسے ہیں. اب یہی کہا ہوگا نا مولا حسین نے, عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں جسے میں رد نہیں کر سکتا, عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. مولا عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا, علم ہاتھ میں لیا. جب مقتل میں جانے لگے, مولا حسین نے آواز دی, عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے وداع کر لیں. جناب عباس آئے اس خیمے کے باہر جہاں جناب زینب تھی. ایک مرتبہ بلند آواز سے جناب عباس نے کہا, بی بی الوداع. اب اگر سب دیکھ سکے میری طرف ضرور دیکھیے گا. جناب زینب 22 برس بڑی ہیں مولا عباس سے. بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا, کہا عباس ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں آ جائیے. جیسے مولا عباس آئے نا,
بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی. جناب عباس قد آور تھے, گلے میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا, عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی بابا نے فرمایا تھا بیٹی زینب آپ کو اس شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا. عباس جب بابا نے فرمایا تھا نا مجھے یقین تھا ایسا ہوگا, لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی, میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع, مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. جناب عباس بڑے غیور تھے, جملہ سننا تھا مولا کے آنسو بہنے لگے, فوراً خیمے سے باہر آ گئے. بعض بزرگ علماء کہتے ہیں جناب زینب نے آواز دی بیبیوں کو, بیبیوں آ جاؤ. جب سب بیبیاں آئیں نا تو بی بی زینب نے فرمایا بیبیوں وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی نا میں ضمانت واپس لے رہی ہوں, اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں, میرا عباس چلا گیا. رک جائیں, اجرکم اللہ, پڑھوں پوری شہادت سنیں گے؟ بس بھائی مولا عباس چلے, گھوڑے پہ سوار ہوئے. ایک چھوٹی سی بی بی نے آواز دی بچوں ہاتھوں میں کوزے لو, خیموں سے باہر آ جاؤ, میرے چچا عباس ابھی پانی لائیں گے, میں سب کو خود پانی پلاؤں گی, میں سب کو سیراب کروں گی. بی بی نے اشارہ کیا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے, وہ جو علم جا رہا ہے نا میرے چچا عباس ہیں. ایک مرتبہ علم نشیب میں اترا, بی بی نے فرمایا میرے چچا فرات میں اترے ہیں. میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے. جب مولا عباس نے پانی میں دیکھا انہیں جناب سکینہ کا عکس نظر آیا. مولا نے فوراً کہا بی بی کچھ انتظار کر لیجئے. اجرکم اللہ, آخری جملے. بس بھائی میرے مولا عباس نے واپس چلے, سب میری طرف دیکھیں گے. جیسے ہی علم چلا نا جناب سکینہ نے کہا وہ جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے. 2 سے 4 منٹ کی زحمت. جیسے ہی علم آنے لگا نا جناب سکینہ نے آواز دی وہ میرے چچا عباس ہیں. ایک ملعون نے جناب عباس کے دائیں بازو پہ ضربت چلائی, چھپ کے وار کیا, بازو قلم ہو گیا, دوسرا بازو قلم ہوا, علم لڑکھڑانے لگا. جناب سکینہ نے علم دیکھا, بچوں سے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو میں دعا کروں گی. بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگارہ میرے چچا کی خیر. وہاں ایک ملعون نے تیر چلایا, مولا عباس کی آنکھ میں لگا. تیر ہاتھ سے نکالا جاتا, مولا کے ہاتھ تھے نہیں. مولا نے سر کو جھٹکا, تیر نہیں نکلا. دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر نکالا تو تکلیف محسوس ہوئی. پہلی مرتبہ مولا عباس نے کہا مولا میری مدد کو آئیے. بس بھئی آخری جملے. میرے مولا کو جیسے ہی آواز دی میرے مولا چلے, زلجنہ پہ سوار. ایک مقام پہ زلجنہ رکا, مولا حسین اترے. صحاب رحمت میں آغا یزدی نے لکھا زمین پہ ایک بازو پڑا تھا, مولا حسین نے بازو اٹھایا, کہا یہ میرے بھائی کا بازو ہے. مولا آگے بڑھے, دوسرا ہاتھ پڑا تھا, مولا نے رو کے کہا یہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے. آگے بڑھے, ایک لاشا پڑا تھا, مولا نے سر اٹھا کے زانو پہ رکھا. مولا عباس نے فرمایا مولا جب میں دنیا میں آیا نا میری ماں نے بتایا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا, دوسری میں خون بھر گیا. مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کر دیں تاکہ میں آپ کی زیارت کر لوں.
پھر ایک مرتبہ کا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن و حسین سے کام نہ کہنا. مولا میں کبھی کام نہ کہتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. ایک مرتبہ حضرت غازی عباس نے کہا مولا میری ایک آخری وصیت ہے، مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا. کہا مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا،